السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے 16 مئی سن 2021۔ فلسطین میں معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے اور وہاں پر اس وقت جو بمباری ہے اس نے اتنی ہلاکتیں کی ہیں، اتنی شہادتیں کی ہیں، ہاسپٹل اس طرح زخمیوں سے بھر گئے ہیں۔ اور خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو انتہا پسند یہودی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حملوں کا سلسلہ اس وقت تک بند نہ کیا جائے جب تک حماس کا جو سٹرکچر ہے، جو ان کا انفراسٹرکچر ہے وہ پوری طرح ایلیمینیٹ نہ ہو جائے۔ خاص طور پر جو حماس نے جو میزائل پھینکے ہیں، ان کی جو میزائل پھینکنے کی کیپیبلٹی ہے، جب تک آپ اس کو نیوٹرلائز نہ کر جائیں اس وقت تک یہ حملے بند نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس میں ابھی تک اسرائیل کامیاب تھا اس لحاظ سے کہ سیکورٹی کونسل کا 2 دفعہ اجلاس جو ہے وہ پچھلے 3 دنوں میں جو نہیں ہونے دیا، وہ امریکہ نے نہیں ہونے دیا، لیکن اب بالآخر چائنا اور رشیا کی زبردست انسسٹنس کے بعد یہ اب اجلاس ہو رہا ہے۔ آج جو ورچوئل OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی اس میں بھی بڑا ایک اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو ہاسٹیلیٹیز کو روکیں، وگرنہ یہ چیزیں جو ہیں یہ صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ طیب اردوان کا جو رشینز کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ بھی جو انٹریکشن ہوا، اس میں یہ کہا گیا کہ اسلامی ممالک کو عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اور یہ صورتحال کی وجہ سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو اقوام متحدہ کا آج جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں اس پر زور دیا جائے گا کہ جنگ بندی کر دی جائے۔ صدر جو بائیڈن جو ہیں امریکا کے، انہوں نے بھی جو محمود عباس ہیں فلسطینی صدر، ان سے بات کی ہے، نتنیاہو سے بات کیا، اور ان دونوں سے یہ کہا ہے کہ آپ اس جنگ کو آپ ختم کریں، کیونکہ اس سے عالمی امن کو شدید خطرات اس سے لاحق ہو گئے ہیں۔ بڑی ایک ایسی سچویشن ہے جس میں افراتفری پھیل رہی ہے۔ اور ایک اور جو خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکہ نے پہلی دفعہ امریکہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھی ہیں، پہلی دفعہ، کہ جو فلسطین کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفنس کرے، اپنا سیلف ڈیفنس کرے، لیکن جو فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں ان پر بھی اگر آپ نے ان کو بھی اگر آپ نے ذہنوں میں نہیں رکھا تو امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی دفعہ جو فلسطینیوں کے مسائل ہیں ان پر بات ہو رہی ہے، اور اس سوچ کو روکنے کے لیے وہاں پر جو ہوا ہے، جو اس وقت جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایک امریکہ کو اس بات سے روکنے کے لیے کہ امریکہ کے اندر سے جو اٹھنے والی آوازیں ہیں اس کی بنا پر وہ اسرائیل کو یہ کہے کہ آپ یعنی زور دے کے کہے کہ جنگ بندی کریں اور فلسطینیوں کا قتل عام بند کریں۔ ایک سائبر اٹیک کیا گیا ہے امریکہ کے اندر، ایک بڑا سائبر اٹیک، جس کی وجہ سے جو ان کی جو پیٹرول پائپ لائنز ہیں، جو شہروں میں جو پیٹرول گیس جنہیں وہاں پہ کہا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا نظام جو مین لائن جو ہیں وہ اس کی ڈسرپٹ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے کیونکہ وہاں پر شارٹیج ہو گئی ہے۔ اور امریکی انتظامیہ جو ہے اس وقت جو وائٹ ہاؤس ہے وہ اس کرائسس کی طرف اس کی توجہ زیادہ کرا دی گئی ہے، کیونکہ یہ امریکہ کے اندر ساری کی ساری جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کی وجہ سے مہنگائی میں اچانک اضافہ ہوا ہے، اس میں میٹ کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، فروٹ کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ پیٹرول گیس پائپ لائن کا جو سارا کرائسس ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگلے آج ایک آدھ دن میں یہ چیز نارمل ہو جائے گی۔ لیکن میں نے جو بہت ساری وہاں پر جو ویب سائٹس کو دیکھا ہے، جو میں نے کچھ لوگوں سے جو بات بھی کی ہے جو معاملات کو سمجھتے ہیں وہاں پر، ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل اس موقع پر یہ سائبر اٹیک جس نے تیل کی سپلائی امریکہ میں ڈسٹرپٹ کر کے ایک بہت بڑا ڈومیسٹک ایشو کریٹ کیا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کے لیے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، فلسطینیوں کے لیے جو آوازیں اٹھی ہیں امریکہ کے اندر سے، اس کی بنا پر ایڈمنسٹریشن کو روکا جائے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ برنی سینڈرز جو ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار تھے 2 دفعہ، جو ایک یہودی ہیں خود بھی، انہوں نے جو ایک نیو یارک ٹائمز میں پیس لکھا ہے اس میں انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کا یہ سیلف ڈیفنس کا رائٹ ہے، لیکن
جو وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ان کے رائٹس کو بھی آپ کو ریکگنائز کریں گے؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک موقع ہے کہ اس وقت جو یہ معاملہ گرم ہوا ہے، یہ ایک موقع ہے پوری دنیا کے لیے، امریکہ کے لیے بھی، کہ وہ اس کو بیلنس کرے ساری صورتحال کو۔ تو وہاں پر فلسطین کے اندر جو ایک کوہرام مچایا گیا ہے اور جس طریقے سے شہادتیں ہوئی ہیں، آج بھی سارا دن فائرنگ اور بمباری ہوتی رہی، اور جس طریقے سے الجزیرہ کی بلڈنگ جس میں اس کا آفس تھا وہ تباہ ہوا ہے، جس طریقے سے امریکن جو ایجنسی ہے ایسوسیٹڈ پریس، اس کا آفس جس بلڈنگ میں تھا وہ تباہ ہوا ہے، تو اس نے امریکیوں کو جھنجھوڑا ہے پہلی دفعہ، کیونکہ جو اسرائیل کے اندر جو انتہا پسند یہودی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حملے کسی قیمت پہ نہ روکیں، اور جو اسرائیل کے اوپر جو راکٹس اٹیک ہوا ہے جو حماس نے کیا ہے، ان کی جو وہ صلاحیت ہے اس کو پوری طرح آپ ختم کریں۔ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جو راکٹ اٹیک ہے اس نے جو دفاعی ڈوم تھا، جو اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ ان کا ایک ایسا ڈیفنس سسٹم ہے کہ اس کو بریک کر کے میزائل نہیں آ سکتے، وہ سارے کا سارا ریزہ کر دیا حماس کے راکٹس نے۔ اور جس انداز میں حماس نے راکٹس پھینکے ہیں اسرائیل میں، پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیل میں تباہی ہوئی ہے، پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیلی فوجی اس میں مارے گئے ہیں، پہلی دفعہ ہے کہ سیولینز شیلٹرز میں گھسے ہیں جا کے، یعنی پورے کے پورے جو شہر ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل کے شیلٹرز میں گئے ہیں۔ ایک افراتفری جو وہ دکھ اور تکلیف فلسطینیوں کو دیتے تھے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہودیوں نے، اسرائیل کے جو شہری ہیں انہوں نے اس دکھ اور تکلیف کو خود انہوں نے برداشت کیا، اور اس کا جو سہرا ہے، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے حماس کو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج جو حماس کا جو غزہ میں جو چیف ہیں ان کے گھر پر بھی آج کی گئی ہے، بامبنگ کی گئی ہے، اور ان کا گھر بھی برباد کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، لیکن وہاں پر بچے، بوڑھے، کوئی بھی جو ہے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مسجد الاقصیٰ میں جہاں پر پابندیاں انہوں نے لگائی ہیں، وہاں پر جو عید کا اجتماع اور اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اس نے بالکل جو اسرائیل کے ہاتھ پاؤں ہیں وہ بھول گئے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، اور وہ آ گئے ہیں۔ اور اس دفعہ جو اسلامی دنیا ہے، جیسے OIC نے بھی جو اپنا ریئیکشن دیا ہے، اور امریکہ کے اندر سے جو آوازیں آئی ہیں، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ اور چائنا اور رشیا نے بھی اس وقت جو ٹف لائن لی ہے، آج سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس ہے اس میں اس بات کا امکان ہے کہ جنگ بندی پر جو ہے وہ زور دیا جائے گا۔ بڑی ایک ایسی سچویشن ہے، بڑی کیٹاسٹرافک سچویشن ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، فلسطینی تن کے بالکل سینہ تان کے کھڑے ہیں، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ جو راکٹ جن کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اس طریقے سے حماس نے ان کو استعمال کیا ہے، اس طریقے سے ان کی ایک یلغار کی ہے اسرائیل کے اوپر کہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ریزہ کیا انہوں نے۔ اور پہلی دفعہ اسرائیلیوں کو یہ معلوم ہوا ہے، احساس ہوا ہے کہ جنگ جو ہے اگر کسی کے گھر پر مسلط کی جائے تو اپنے گھر پر بھی وہ آ سکتی ہے۔ بہرحال یہ وہاں کی سچویشن ہے۔ تھوڑا پاکستان کی سچویشن ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے حکومت نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس میں منڈے والے دن یعنی کل درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی جا رہی ہے، 6 اس میں قانونی نکات اٹھائے جا رہے ہیں۔ 2 جو بڑے اہم قانونی نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا ایک سنگل بینچ ہائی کورٹ کا شہباز شریف صاحب کے باہر جانے کا فیصلہ یہ درخواست سن سکتا تھا، یہ ایک لیگل پوائنٹ کھڑا کیا ہے حکومت نے اپنی درخواست جو دی جا رہی ہے، جو تیار کی گئی ہے۔ دوسرا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہائی کورٹ کے جو جج صاحب جنہوں نے یہ سماعت کی، جو متعلقہ محکمے ہیں ان کو نوٹس کیے بغیر، ان کی بات سنے بغیر ان کو باہر جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یعنی نیب جو ہے، جو اس میں پروسیکیوٹنگ اتھارٹی ہے اس کیس میں، ان سے اس بات کی اجازت نہیں پوچھی گئی، ان کا جواب ہی نہیں لیا گیا۔ اور پھر جو نیب عدالت ہے، عمومی طور پر جب بھی ایسا ہوتا ہے تو جس عدالت میں مقدمہ ہو اس عدالت کی اجازت سے وہاں سے وہ جاتا ہے، تو یہ نیب کو سارے کے سارے اس معاملے میں نیب عدالت کو، پروسیکیوٹنگ ایجنسی کو بالکل بائی پاس کر کے ایک جج صاحب نے یہ لیا ہے فیصلہ۔ تو کیا یہ قانونی طور پر لیا جا سکتا ہے؟ 6 پوائنٹ ہیں، میں نے آپ کو جو امپورٹنٹ 3 پوائنٹ ہیں وہ بتا دی ہیں۔ اب یہ سپریم کورٹ میں درخواست حکومت نے بنا لی ہے، اور مجھے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کل سوموار کو یہ دائر کر دی جائے گی، پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی سماعت ہوگی، نوٹسز ہوں گے۔ لیکن اس کا جو یہ سب کچھ جو کیا ہے،
اس کے کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اب میٹر سپریم کورٹ میں حکومت لے گئی ہے، تو لاہور ہائی کورٹ جو ہے اگر کوئی وہ میٹر سنے گا بھی تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ کیس اب سپریم کورٹ میں ہے، تو ان کو بجائے اس کے کہ وہ کوئی فیصلہ ایسا کریں جو حکومت سمجھتی ہے کہ ایڈورس ہو سکتا ہے، اب وہ بھی سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں گے کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ تیسری جو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ مریم نواز صاحبہ آج گئی ہیں شیخوپورہ میں جاوید لطیف صاحب کے گھر۔ وہاں پر جو انہوں نے تقریر کی ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ نواز شریف بہت جلد پاکستان میں ہوں گے۔ یہ بات انہوں نے پہلے اس طرح سے نہیں کہی تھی، کسی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن جو انہوں نے آج گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ میں یہ یہاں پر خوشخبری دے رہی ہوں کہ بہت جلد نواز شریف صرف جاوید لطیف ہی واپس نہیں ہوں گے جیل سے شیخوپورہ میں، بلکہ نواز شریف بھی وطن واپس ہوں گے، بہت جلد وہ یہاں پر ہوں گے اور ان کے اقتدار کا سورج بہت جلد طلوع ہونے والا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات انہوں نے کہی۔ دوسرا، آج کھل کر انہوں نے جو پاکستان کی فوج کا نام لیے بغیر انہوں نے ان کو غدار کہا۔ انہوں نے کہا جو دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر کشمیر کے حوالے سے چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں وہ غدار ہیں جو کشمیر کو بیچ رہے ہیں۔ تو یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹریک 2 ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ بھارت کے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ٹریک 2 ڈپلومیسی انہوں نے کی ہے، اور اس بات کا اظہار ایک ہائی پروفائل بریفنگ میں کیا گیا۔ لیکن آج مریم نواز صاحبہ نے بالکل ان کو آج غدار کہہ دیا ہے، انہوں نے اس حکومت کو بھی غدار کہہ دیا ہے، اور نواز شریف صاحب کو جو باہر انہوں نے کہا جنہوں نے نکالا وہ بھی غدار ہیں۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں ان کو وہ نااہل ہوئے اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ تو آج مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ جن لوگوں نے نکالا وہ بھی غدار ہیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں بھی آج انہوں نے کہا کہ وہ غدار ہیں، پاکستان کی فوج کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ غدار ہے، نام نہیں لیا انہوں نے، اور عمران خان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ وہ بھی غدار ہے۔ اس لیے غدار ہے کہ اس نے فارن آفس میں جو خطاب کیا سفیروں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ کام نہیں کرتے اور ان کو تنگ کیا اور ان کے بارے میں اس طرح کی بات کہی ہے، تو یہ بات غداری کے زمرے میں آتی ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے غداری کی یہ ڈیفینیشن پیش کی ہے شیخوپورہ میں، بڑی ایک ان کی زوردار تقریر تھی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کی کوئی ریکنسیلیشن کسی طریقے سے ہو رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کی فوج سے، تو آج کی جو ان کی تقریر ہے وہ سن کر تو قطعی طور پر اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر ایک ایسے پیتھ پر چل رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کی کوئی کسی طرح کی بھی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ آج ان کے ساتھ طلال چودھری صاحب بھی تھے، آج ان کے ساتھ پرویز رشید صاحب بھی تھے، اور جو خرم دستگیر جو ہیں انجینئر خرم دستگیر وہ بھی تھے۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ ڈیز ٹو کم۔ یہ تھی صورتحال جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔